بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the شو. صاحبوں، آج کی چند اہم خبریں ہیں، لیکن ایک خبر ایسی ہے جو اداس کر دینے والی ہے، دل پہ جا کے لگتی ہے، اور مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آج اسرائیل نے بیت المقدس پر اپنا جھنڈا لہرا دیا، اور آج ہی کی تاریخ میں 18 مزید بچے وہاں شہید ہو گئے. مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوج کا جرنیل جو ہے وہ ایکسٹینشن مانگ رہا، ڈھونڈ رہا ہے. اس جرنیل کا یہ حکم ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی فلسطین کے حق میں نعرہ لگائے تو مار مار کے اس کو لمبا لٹاؤ. جی ہوا ہے یہ سب کچھ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ سب ہوا ہے. اگر فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاؤ گے تو تمہیں مارا پیٹا جائے گا اور بند کیا جائے گا. زندہ مثال سینیٹر مشتاق ہیں، جس کا ضمیر زندہ ہے اس کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. یہ خبر ہے. اس کے بعد دوسری خبر تھی کہ اسد قیصر صاحب نے اقرار کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے باجوہ کو ایکسٹینشن دے کے بڑی تاریخی غلطی کی. پی ٹی آئی اور عمران خان کے متعلق ایک بات مجھے پسند ہے کہ ان کے کارکنان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اٹھ کر عمران خان سے بھی اختلاف کر دیتے ہیں اور سوال پوچھ بیٹھتے ہیں، اور عمران ہمیشہ اس کا جواب دیتا ہے اور یہ رکھتا ہے گنجائش کہ تم سوال کر سکتے ہو. اور جب بھی اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کا اقرار کرتا ہے. یہ لوگ اس کو کہتے ہیں یو ٹرن مار دیا، یو ٹرن والے. وہ کہتا ہے نا یہ غلطی ہوئی ہے، اس کا اقرار کر دیتے. یہ بہت بڑی اور اچھی بات ہے کہ اسد قیصر نے جو کی کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ نے عوام میں آ کے اس کا اقرار کیا. یہ بہت اچھی ریت ہے. دوسرے ایسا نہیں کرتے، وہ اپنی غلطی کا ہار کسی دوسرے کے سر پہ ڈال دیتے ہیں یا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. نہیں، یہ حل نہیں. اچھا، اب آئیے ان کی ایکسٹینشن کی طرف. دیکھیے، دو تین اہم پوائنٹ ہیں، کم وقت میں چاہتا ہوں زیادہ بات ہو سکے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وردی والے جب ہوس اقتدار، ہوس مال کا شکار ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ ایکسٹینشن مانگتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2، یہ لوگ ایسے جرنیل جنگ ہارنے سے زیادہ اپنے ریٹائرمنٹ سے ڈرتے ہیں. اس پہ ذرا غور کیجیے گا. پوائنٹ نمبر 3، جو اقتدار کا جتنا بڑا رسیا ہوتا ہے وہ اتنا لمبا ایکسٹینشن مانگتا ہے، چاہتا ہے. اب ان صاحب کو دیکھ لیجئے، یہ مزید 10 سال کا ایکسٹینشن چاہتے ہیں. ان کی پلاننگ اس طرف ہے. یہ ایسے جرنیل ہیں جو کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کیا چیز ہوتی ہے، ہم فوجی ہیں، ہماری کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے ہوتی. یہ سویلین کی مت ہے ریٹائرمنٹ وغیرہ کی باتیں کرنا. اچھا، سویلین کی مت ہے. آپ ریٹائر نہ ہوئیے، آپ چلے جائیے گا سرحد پہ جا کے اپنے فرائض انجام دیجیے گا، لیکن جی ایچ کیو خالی کرنا پڑے گا. وہ جو پاور آپ کے ہاتھ میں ہے وہ پٹ ڈاؤن، اس کو آپ کو واپس کرنا ہوگا. یہ وردی اتارنی ہوگی. اور ایک دفعہ جب ان کی وردی اتر جاتی ہے نا تو ان کی حیثیت اس ٹائر کی سی ہوتی ہے جس میں سے ہوا نکل چکی ہے. اب چاروں ٹائروں سے ہوا نکلتی ہے، تم گاڑی کو بھگانا چاہتے ہو تو بھگا لو، دیکھ لو کتنی دور جا سکتے ہو. ایک وہ بھی تھا جو کہتا تھا کہ وردی تو میری اسکن ہے، یہ کیسے اترے گی؟ لیکن عوام نے، رب نے اتار دی نا تمہاری اسکن. اتری تھی، ان کی بھی اترے گی. اچھا، اب دیکھیے آج سے منیر صاحب کی اسٹریٹجی کو سمجھیے. یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. اس میں بھی 3 اہم پوائنٹس. دیکھیے، پہلا، ٹرمپ کے لنچ سے انہوں نے جو شہرت حاصل کی اس سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2،
سینٹ کام سے انہوں نے کافی حمایت حاصل کی ہے، وہاں پہ یہاں پہ لا کے ان کو شیلڈز دیے ہیں، فلیگز دیے ہیں اپنی طرف سے. یعنی جو میزبان ہوتا ہے وہ اوارڈ دیتا ہے نا یار. آپ مہمان ہیں لیکن مکھن لگانے میں اتنے تیز ہیں کہ وہ کہیں گے ہم مہمان ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے یہ لائے ہیں، آپ یہ وصول کیجئے. اور ایک جرنیل صاحب کو تو ظاہر بات ہے کہ بڑا اعزاز بھی دیا تھا. تو سے ٹرمپ سے کیا حاصل کی؟ شہرت حاصل کی لنچ کے ذریعے. سینٹ کام سے قوت حاصل کی کہ ہاں آپ رضامند ہیں ہمارے رہنے پر، چیف آف آرمی رہنے پہ. اب تیسرا اسٹیپ ہے پارلیمنٹ سے منظوری چاہیے ہے تو یہ گیم کمپلیٹ ہوگا. ٹھیک، اچھا اب یہاں پہ آ کے گیند پھنسے گی. پارلیمنٹ تو ربڑ کی اسٹیمپ ہے ان کی، یہ اس سے اپروول لے سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ایک جعلی ہاری ہوئی فارم 47 کی حکومت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا وہ پارلیمنٹ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں پہ ایک اور عظیم پنگا ہے اور اس شخص کا نام ہے نواز شریف. اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تمہیں ایکسٹینشن، کیونکہ نومبر میں 28 نومبر کو غالباً if I'm not wrong وہ ان کی ختم ہوتی ہے مدت، 3 سال کی مدت ہوتی ہے صاحب، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے 26ویں ترمیم میں یہ امینڈمنٹ کرائی تھی کہ اب 3 نہیں 5 سال کی مدت ہوا کرے گی. 3 سال انہوں نے یہ گزار لیے، 5 سال یہ مزید لیں گے، اس کے بعد آنے 5 سال جب ختم ہوں گے تو مزید 5 سال وہ لے لیں گے. تو 5 5 + 5 10 13 سال، بلکہ اس سے بھی آگے اگر جا سکیں تو جائیں گے. یہ ان کی خواہش ہے. لیکن اب ان کو وہ دیوانہ ٹکرا گیا جس کا نام ہے نواز شریف. وہ کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بناؤ. یہ کہتے ہیں صدر بنا دیں گے، وزیر اعظم نہیں. وہ کہتا ہے نہیں، مجھے وزیر اعظم بناؤ اور میری بات مانو، کیونکہ وہ اپنی جو ہے تذلیل کا بدلہ لینا چاہتا ہے کہ اس کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا، اس کے بھائی کو بنا دیا تھا. اچھا اب یہ دیکھیے، اگر ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں نواز شریف کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، تو پارلیمنٹ سے ان کو اجازت کیسے ملے گی؟ اگر یہ اجازت دے، وہ ان کے ساتھ مل کے ڈیل کرتے ہیں، اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، تو اس کا ایسا بڑا سانحہ ہوگا پاکستان میں، اتنا بڑا سانحہ ہوگا، گلی گلی میں شور ہوگا اور لوگ مشعلیں جلا کے نکلیں گے ان کے محل میں گھسنے کے لیے. وہ والی صورتحال ہو جائے گی. ایک ایسا آدمی جو نمبر 1 کا سزا یافتہ ہے، نکھٹو ہے، 300 ارب روپے سے زیادہ مار چکا ہے، جس کی ایک ایک چیز سامنے آ گئی، تم اس کو دوبارہ وزیر اعظم بناؤ گے؟ خود ان کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا، پوری فوج کو نقصان پہنچے گا. اچھا اس کام میں زیادہ دیر لگا نہیں سکتے، اور اگر انہوں نے یہ کوشش کی تو اس مرتبہ کچھ کور کمانڈر ایسے بھی ہیں جن کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، ہو چکا ہے کچھ کا. وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، اب وہ اپنا فیصلہ جلدی کریں گے. یہاں پہ آ کے ان کی صورتحال وہ ہو جاتی ہے، وہ اس چیس کے پلیئر کی، اس کو کیا کہتے ہیں، جو پھنس جاتا ہے چاروں طرف سے آ کے، پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. جہاں سے بھی بڑھنا چاہے گا وہاں اس کی مار ہوگی. میٹنگ نیٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ سچویشن ہوتی ہے جس چاروں طرف سے آپ کی وہ ہے. یہ کہیں سے بھی اگر لے لیں گے تو بھی پھنسیں گے، ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو بھی پھنسیں گے. ان کے لیے وے آؤٹ کچھ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ یہ شریفانہ انداز سے فیئر الیکشن کرا کے نکل جائیں اور پاکستان کی فوج پہ دھبا نہیں لگائیں. لیکن یہ اپنے اقتدار کے لیے اتنے رسیاں ہیں کہ ان سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. پاکستان کی، عالم اسلام کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. میں نے کہا نا، یہ جنگ ہارنے سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہ اپنے ریٹائرمنٹ سے ڈرتے ہیں. اور دیکھو یار، ریٹائرمنٹ ہوتا ہے نا تو آدمی سوچتا ہے میں نے ساری زندگی یہ کام کیا، اب عبادت کروں گا، بچوں کے ساتھ رہوں گا. ان کے ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ عبادت کرنی ہے، کچھ بس پاور میں رہنا ہے. یہ پاکستان کو برباد کیا اس ایکسٹینشن نے. یہ شروع سے نہیں ہونا چاہیے تھا،
اور اب بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے. ایک رائے عامہ تو ہموار کرنے میں اتنا تو کردار ادا کر سکتے ہو یا نہیں؟ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.